اسلامی کیلنڈر، اسلامی ہجری، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادت کا دار و مدار اسی اسلامی کیلنڈر اور اسلامی ہجری پر ہے، اسلامی تقویم پر ہے۔ اور اس کی شروعات اس طرح سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا وہ ہجرت کا سال کہلاتا ہے، جو نبوت کا 13واں سال ہے، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ پاک کے اندر آپ تشریف فرما رہے، تو اس طرح سے کل 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے۔ تو اس کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے، ہجرت اسی سے یہ ہجری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعین اس طرح سے کیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال شمار ہوگا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسلامی کیلنڈر کا 1442واں سال رواں دواں ہے۔ اس طرح سے یہ ایک مسلمانوں کی شناخت اور پہچان بھی ہے۔ دنیا کے اندر کسی دوسری قوموں کے پاس اس طرح کا ہجری کیلنڈر یا ایسا کیلنڈر نہیں ہے جس کا ان کے پاس اس طرح سے جس کو ترتیب دیا گیا ہو اور جس کی حفاظت کا اس طرح سے اہتمام کیا گیا ہو، لیکن اللہ پاک نے اس سے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی ہجری کی حفاظت کا بھی مکمل نظام اللہ نے اپنے غیر سے کیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے اسلامی کیلنڈر کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی تاریخوں کا معلوم کرنا اور اس تاریخ کی بنیاد پر اپنے کام کو مرتب کرنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ عبادتوں کا دار و مدار اسی اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال پر ہے، جنوری فروری پر نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام۔ اب جو ہے مسلمانوں سے پوچھا جائے تو شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو اسلامی سال کا 12 مہینہ یاد نہیں ہوگا، افسوس کی بات ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ 12 مہینے یاد کروائیے۔ جی، یہ سب اسلامی تہذیب کا حصہ ہے، اسلامی ثقافت کا حصہ ہے۔ اگر آپ بھلا دیں گے تو پھر آپ کے بچے بھی بھلا دیں گے۔ جب آپ کو خود ہی نہیں یاد ہوگا تو بچوں کو کیا یاد کرائیں گے؟ اس لیے یاد کیجیے، کون سا مہینہ چل رہا ہے جانیے، خالی رمضان کو جاننے سے نہیں ہوگا، پورا مہینہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، عبادتوں کا دار و مدار اللہ پاک نے اسی پر رکھا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی فرضیت میں یہی قمری مہینے کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاند والے مہینے کا، یعنی جب چاند نکلتا ہے، اس کا دار و مدار تو چاند پر ہے نا۔ چاند نکلے گا تو آدمی جو ہے اس حساب سے زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ رمضان کی 1 تاریخ کو اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو ہر سال 1 تاریخ کو گھوم کر جب 1 تاریخ آئے رمضان کی تو اپنا حساب کتاب کلیئر کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی سال کا 1 دن متعین ہونا چاہیے اور وہ دن اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہونا چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ صحیح زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیے تو روزوں کا بھی اللہ پاک نے معاملہ ایسا ہی رکھا ہے کہ وہ اسلامی سال کا 1 مہینہ رمضان ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کی روزے کی عبادت کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں فرض کیا ہے۔ اسی طرح سے حج ہے، حج ادا کیا جاتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور ذی الحجہ مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ اسی کی 10 تاریخ کو حج ادا کیا جاتا ہے، تو گویا کہ حج کا دار و مدار بھی اللہ پاک نے اسی پر رکھا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی قربانی ہے، قربانی کا دار و مدار بھی اللہ پاک نے اس پر رکھا ہے۔ تو اسلامی عبادات، زکوٰۃ ہو، روزے ہو، حج ہو، قربانی ہو، اللہ پاک نے اس پر رکھا ہے۔ اسی طرح سے
آدمی بالغ ہوتا ہے، جیسے جیسی اس کی عمر بڑھ رہی ہے تو اس عمر بڑھنے میں جہاں آدمی کو وہ کیلنڈر جو کہ عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے اس میں تو سن و ماہ آدمی لکھ لیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ 10 سال کا ہو گیا، اس لحاظ سے یہ 12 سال کا ہو گیا۔ لیکن عربی اور اسلامی تاریخ کو لکھنے کے ہم لوگ زحمت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ تو صرف کیلنڈر والا چلتا ہے عیسوی کا، اس لیے اس کو ہم لوگ ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہماری اسلامی ضرورت ہے، اس کو بھی ہم لوگوں کو لکھنا چاہیے۔ بعض ایسے احکام ہیں جو عمر کے لحاظ سے واجب ہوتے ہیں، مثلا نماز جو ہے وہ جب بالغ ہوگا تو واجب ہوگی، اور اگر بلوغ کی کوئی علامت نہیں پائی گئی تو 15 سال میں بالغ مانا جائے گا، تو یہ 15 سال جو معتبر ہوگا وہ اسلامی کیلنڈر سے معتبر ہوگا۔ 10 سال میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمہارے بچے کی عمر جب 10 سال ہو جائے تو اس کے بستروں کو الگ کر دو۔ بچی ہے تو وہ اپنے ماں کے ساتھ آرام کرے، بیٹا ہے تو وہ باپ کے ساتھ آرام کرے۔ ایک ہی بستر پر آرام کرنے میں احتیاط کے خلاف علماء نے لکھا ہے، اور چونکہ مسئلے میں نزاکت بھی ہوتی ہے اس لیے جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ تمہارے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دیں، اور بیٹا ہے تو پھر اس کی آرام گاہ یا اس کا استراحت اپنے والد کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بیٹی ہے تو ماں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اس کے آداب ہے، اس کا خیال ہم لوگوں کو رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس میں بھی جو عمر کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے عمر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور بھی کسی اور مسئلے میں آپ لے سکتے ہیں، تو جہاں پر عمر کا معاملہ آئے گا تو یہی والا مراد ہوگا، اور اسی کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ یہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی ہجری سے ناواقف ہیں، تو ہم لوگوں کو واقفیت حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک صاحب نے جو ہے پوچھا کسی سے کہ بھائی 1442 سال ہو گیا، جبکہ دنیا قائم ہوئے تو 10,000 سال ہوا، تو 1442 سال کیسے ہوا؟ 2-3 لاکھ سال ہونا چاہیے۔ تو بھائی پھر ان کو بتایا گیا کہ اصل میں یہ 1442 سال ہے، یہ دنیا کی عمر نہیں ہے بلکہ اسلامی عمر ہے یہ، یعنی اسلامی سال کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے اور ہجرت کے بعد سے جو گزر رہا ہے اس کا یہ بایو ڈاٹا ہے۔ پوری دنیا کی عمر اللہ کو معلوم ہے کتنی ہے، کیا ہے، بہت سے لوگوں نے اندازہ لگایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، گمان ہے، قیاس ہے، کوئی فائنل فیکٹ بات نہیں ہے جو کہہ دیا جائے کہ 50 لاکھ سال ہو گیا، 10 لاکھ سال ہو گیا ہے۔ کتنا دن ہوا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور کتنا دن ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت قریب ہے تو ہو سکتا ہے 2-4 ہی سال میں قیامت آ جائے، 1 ہی سال میں دجال نکل جائے، 2-4 سال میں مہدی ظاہر ہو جائے، 5 سال کے بعد حضرت عیسیٰ اتر جائے۔ یہ سب بھی غلط بات ہے۔ بھائی یہ سب جب اللہ نے بتایا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر نہیں کیا ہے کہ بھائی فلاں سال میں ہوگا اور فلاں مہینے میں ہوگا، جب یہ کلیئر واضح نہیں ہے تو اپنی طرف سے اس کو ایک 5 سال کے اندر قید کر لینا، 10 سال کے اندر قید کر لینا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسا گمان، اس کو یقینی طور پر کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس لیے بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں قیامت کی، بے شمار علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور بہت ساری ہیں جو ظاہر نہیں ہوئی ہیں، اور بھی ظاہر ہوں گی، لیکن اس کا کب یہ میعاد ختم ہوگا اور یہ وقت مقرر ہوگا کہ کب حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور دجال کب نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس میں زیادہ آدمی کو گھسنے کی اور دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو ہے کرو۔ اللہ پاک نے کرنے کے لیے کیا کہا ہے؟ مسلمانوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کریں، اور بھی جو اسلامی احکام ہے، اسلامی تعلیم، اس پر عمل کرتے رہیں۔ جو ایمان اور عقیدے ہیں وہ ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان دنیا سے تشریف لائیں گے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیت اور اس کے مضمون سے ثابت ہے،
اسی طرح سے امت کا یہ اجماعی عقیدہ رہا ہے، صحابہ کرام کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، اس کے انکار کرنے والے کو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تشریف آوری کا حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن کب ہے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ کچھ علامت بتائی گئی ہے کہ مدینہ پاک کے اندر آئیں گے، پھر مدینہ پاک سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے، یہ سب علامتیں ہیں، آئیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت سے لوگ جھوٹی موٹی اس طرح کی بات کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، ہر دن جو ہے کوئی نہ کوئی نیا فتنہ آ رہا ہے، کوئی گوہر شاہی کے نام سے آ رہا ہے، تو کوئی جو ہے شکیل قادیانی کے نام سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم مہدی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم عیسیٰ ہیں۔ تو یہ سب بالکل جھوٹے دجال اور کذاب ہیں، ان پر تھوکنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ان کے منہ پر پیشاب کرنا بھی جائز نہیں، یہ اتنے گندے ناپاک اور غلیظ ہیں۔ اہل حق علماء اور جو بھی دنیا کے اندر ہے وہ پہچان لیں گے، حضرت مہدی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں مہدی ہوں، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے پھریں گے، لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ حضرت مہدی ہیں، آپ ہم لوگوں کو بیعت کر لیجئے اور ہم لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ وہ خود سے اعلان نہیں، لہذا جتنا بھی اعلان آج کل ہو رہا ہے دلی سے لے کر دربھنگہ تک سب جو ہے دجال ہے، مکر و فریب ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ایسی آ رہی ہیں جس کا دین شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں پر زیادہ آدمی کو جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ انسان کی اپنی عملی زندگی ہے، کہ اس وقت اللہ پاک مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ جو ہمارے ایمان ہے، جو ہمارے عقائد ہے وہ تو ہے، بہت سے لوگ کیونکہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ اب جو ہے ایک صاحب آنے لگے کہنے لگے کہ بس 2-3 سال میں دجال نکل جائے گا، بس زیادہ دیر نہیں، ہو سکتا ہے کہ نکل گیا ہو کہیں چھپا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو اس لیے جو ہے ان سب چیزوں میں آدمی نہ پڑے، اور جو ہمارے ایمان ہے، جو ہمارے عقائد ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ اور حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم زندہ رہیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گے، مسلمان تو ہیں ہی اللہ کے فضل سے، ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم نہیں رہے تو ہم اپنی اولاد کو یہ عقیدہ سکھا کر جائیں گے۔ اللہ معلوم کیا ہونے والا ہے، دنیا کب تک چلے گی، ابھی 1400 سال گزرا، ہو سکتا ہے 14000 سال اور گزرے، کچھ نہیں معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی، مشہور حدیث ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا علم جتنا آپ کو ہے اتنا مجھے ہے، یعنی جس طرح سے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا حقیقی علم کب ہے، کب واقع ہوگی، مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اس کا پکا یقین علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ اللہ پاک کو بہت ساری چیزوں کا علم اللہ پاک کو ہے، اللہ نے نبیوں کو بھی وہ نہیں دیا، کیونکہ نبیوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ نبی کے شایان شان نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو کچھ تھا اللہ پاک کے خزانے میں سب کچھ نبی کو دے دیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی کے شایان شان نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو معلوم ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ریگستان کا علاقہ ہے، بہت سارا دنیا کے اندر ریگستان ہے، اس میں جو ذرات ہیں وہ کتنی تعداد میں ہوں گے معلوم ہے آپ کو؟ کروڑوں، بلکہ آپ کی گنتی فیل کر جائے گی، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، وہ اتنی تعداد ہے۔ اب اس کے علم کا جو ہے اس میں کیا فضیلت ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے یہ علم۔ اب جو ہے آپ کے یہاں کوئی شیخ الحدیث ہو، علامہ، بہت بڑا محدث ہو، اور اس کو گھڑی بنانا نہیں آتا ہو، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے محدث ہے، ان کو گھڑی بنانا بھی نہیں آتا ہے، ان کو جوتا سلنا بھی نہیں آتا ہے، یہ بھی تو ایک علم ہے، فن ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ بھائی یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ تو حدیث سے پاک پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کے ماہر ہیں، یہ جوتا کیوں سیئیں گے، یہ تو ان کے شایان شان ہے ہی نہیں، یہ تو ان کے مقام و مرتبے سے گری ہوئی چیز ہے۔ تو جو نبی کے شایان شان تھا اللہ پاک نے وہ دیا، جو نبی کے شایان شان تھا ہی نہیں اللہ پاک نے دیا نہیں۔ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے اس پر، ہمارے اکابر علماء دیوبند پر یہ بہتان اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ حضرات نبی کو علم کے معاملے میں یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد جتنی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر اور جتنے انبیاء کرام ہیں، ان تمام کے علوم کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ایک پلڑے میں، تو وہ تمام علوم حضور کے مقابلے میں بالکل جو ہے ایک قطرہ ہے۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں نبیوں کا علم ایک قطرہ ہے پانی کا۔ جی، تو فرق مراتب کو نہ سمجھنا، یعنی کس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کون سی چیز کس کے لیے شایان شان ہے، کون سی چیز کس کے لیے شایان شان نہیں ہے، اس کو نہ جاننا، یہ بہت ہی بڑے آج کے زمانے میں ایک غلط فہمی اور بد فہمی کہنا چاہیے کہ یہ رواج پا گئی ہے۔ اس لیے جو ہے انبیاء کا مقام، حضور کے مقام کا کیا کہنا، کون حضور کے مقام کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ ساری ہماری تحریریں اور ساری تقریریں اور ساری باتیں بالکل حضور کے مقام و مرتبے کے بیان کرنے کے لیے ناکافی تو کیا، قطرہ اور قطرے کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ حضور کا مقام اللہ پاک نے اتنا بلند کیا ہے۔ خواہ مخواہ کی جھوٹ موٹ کی باتیں پھیلائی جاتی ہے کہ ارے یہ حضور کو نہیں مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں سمجھتے ہیں۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ عالم الغیب، علام الغیوب، یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اگر کوئی نبی کے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ ایمان اور عقیدہ رکھا کہ جیسے اللہ پاک کو ساری چیزوں کا علم ہے، تو گویا وہ ایک طرح سے نبی کی شان کو گھٹا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو نبی کے شایان شان نہیں ہیں اور وہ بھی نبی کے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس کو بیان کریں گے تو اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی اللہ پاک کو معلوم ہے، لیکن کیا وہ نبی کو بھی معلوم ہے؟ تو یہ بالکل جہالت پر مبنی انتہائی بدعقیدگی کی بات ہے۔ ایمان آدمی کا خسارے میں چلا جاتا ہے، خاتمہ بالکفر ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ علام الغیوب صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ نبی کے علم کو ناپنے کے لیے ہم کو نہیں کہا گیا ہے۔ نبی کا علم بہت اونچا ہے، بہت عالی ہے، کون نبی کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ خدا نہ ہونے میں ساری مخلوق برابر ہے۔ آپ ہمارے جملے پر غور کریں، خدا نہ ہونے میں، خدا ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی نبی خدا ہے؟ کوئی رسول خدا ہے؟ کوئی صحابی خدا ہے؟ خدا نہیں نہ ہے، تو خدا نہ ہونے میں ساری مخلوق برابر ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بے شمار علم عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لامحدود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا علم جو ہے وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کا جاننے والا، اس لیے علام الغیوب، عالم الغیوب، یہ صرف جو ہے اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ پورے صحابہ کرام میں اور پورے جتنے بھی بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہوا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزوں کا علم جس طرح سے اللہ کو ہے ویسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ جو چل رہا ہے، جو اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تقویم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ چل پڑا ہے، شروع ہو چکا ہے آج، اور اس کی تاریخ 4 ہے، 6 ہے، 6 رجب المرجب ہے۔ تو اس مہینے کی آمد کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہماری عمر میں برکتیں عطا فرمائیے، رجب کے مہینے میں بھی ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے، شعبان کے مہینے میں بھی ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے، تاکہ میں رمضان کو پا سکوں۔ معلوم یہ ہوا کہ کار خیر کو پانے کے لیے اپنی عمر میں برکت کی دعا کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جس طرح سے اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگرچہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے علماء نے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چونکہ استحباب اور فضیلت کی چیز ہے اور اس میں
استحباب اور فضیلت کے مسئلے میں اس طرح کی روایتیں بھی قابل قبول ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اشتیاق میں، رمضان کے شوق اور اس کی رغبت میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رجب میں بھی برکت دیجئے، شعبان میں بھی برکت دیجئے ہمارے لیے، ہماری عمروں میں، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دیجئے۔ ہم لوگوں کو بھی یہ دعا کر لینا چاہیے، عربی میں نہیں یاد ہو تو اردو میں کر لیجیے، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی رمضان دکھائے تو تاکہ رمضان میں ہم لوگ عبادت کر سکیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی حج کا ارادہ کیے ہوا ہے اور حج کے مہینے کی آمد ہے، طبیعت میں یہ نہیں ہے، بشاشت نہیں ہے، صحت مندی نہیں ہے، گر رہی ہے صحت، تو آدمی اپنی عمر میں اس طرح سے دعا کرے کہ یا اللہ میری عمر میں ایسی برکتیں عطا فرما دیجئے کہ میں حج کو ادا کر سکوں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یا اللہ میری عمر میں ایسی برکتیں عطا فرما دیجئے کہ یا اللہ میں آپ کے احکام کی تعمیل کر کے آپ کو راضی کر سکوں، جائز ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں جس میں کار خیر کو پانے کے لیے کوئی دعا کیا جائے تو یہ دعا بالکل صحیح ہے اور کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس مہینے میں فضیلت بھی ہے، اس میں عبادتوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ باضابطہ کوئی حدیث پاک ہماری نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یوں تو اللہ پاک نے اسلام کے تمام مہینوں کو، یعنی جو 12 مہینے ہیں، اور یہ ہر اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے اس میں کہ جس طرح سے ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ کوئی گھڑی شبھ ہوتی ہے اور کوئی گھڑی اشبھ ہوتی ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور کوئی جو ہے منحوس ہوتی ہے، تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے ہیں، اس کو اشبھ مانتے ہیں ہندوؤں کی اصطلاح میں، اور مسلمانوں کی اصطلاح میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ بہرحال تو اسلام میں ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں آپ نکاح نہ کر سکتے ہیں۔ عید کے دن بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، شب قدر میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، رجب میں بھی کر سکتے ہیں، محرم میں بھی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاخر میں بھی کر سکتے ہیں، شعبان میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، حج کے دن بھی کر سکتے ہیں، قربانی کے دن بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، عصر بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر بعد بھی کر سکتے ہیں، چاشت کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اشراق کے وقت بھی، ٹوٹل وقت اللہ پاک نے مبارک رکھا ہے۔ یہ غلط فہمی اور جو ہے جہالت پتہ نہیں کہاں سے ہم مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ کسی کو منحوس سمجھنے لگے، کسی کو خالی کا مہینہ سمجھ لگے، کسی کو برفات کا کہنے لگے، کسی کو کچھ کہنے لگے۔ سارا کا سارا مہینہ اللہ پاک کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ہر ایک مہینے میں آدمی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو شرعاً جائز ہو۔ البتہ کچھ مہینوں کی فضیلتیں اللہ پاک نے مقرر کر دی ہے، ان میں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، جیسے رمضان ہے اس کی خاص فضیلت ہے، کیا کہتے ہیں محرم الحرام ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی کوئی ایسا دن متعین نہیں ہے جس کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں آئی ہو، جیسے شعبان کے مہینے میں تو ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس کی بعض حدیثوں سے فضیلت ثابت ہے، لیکن رجب میں کوئی ایسا تاریخ یا کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ مثلا بہت سے احباب، بہت سے دوست ہمارے کیا کہتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھنے کو فضیلت کا دن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی فضیلت کا دن نہیں ہے۔ بھائی فضیلت ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہے، اللہ پاک نے اگر فضیلت مقرر کیا تو وہ فضیلت ہے، اور نہیں مقرر کیا تو وہ فضیلت نہیں ہے۔ یعنی شب معراج، اس کی بھی فضیلت عوام الناس میں دھیرے دھیرے اب مشتہر ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کب تشریف لے گئے، اس میں اہل علم کا بہت لمبا اختلاف ہے، یعنی پکی بات نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کی کس تاریخ میں لے گئے۔ اتنے اقوال ہیں علماء کے کہ اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یعنی جیسے اتنی بات تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے بالکل بے غبار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا سے جنت وغیرہ پر تشریف لے گئے، بہت سارے معاملات ہوئے، یہ تو بالکل قرآن حدیث سے ایک دم 2 4 کی طرح واضح ہے، لیکن یہ کون سی تاریخ میں یہ واقعہ ہوا یہ متعین نہیں ہے۔ رجب مشہور ہے، لیکن یہ بھی مشہور عوامی مشہور ہے، اہل علم نے اس کو معتبر نہیں مانا ہے۔ کسی چیز کی سند کے لیے اہل علم کی ہم کو اتھارٹی چاہیے،
انہوں نے لکھا ہو تو مستند مانا جائے گا، ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ عوام میں مشہور ہو گیا تو عوام میں مشہور ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس لیے 27 رجب کی کوئی فضیلت نہیں ہے حدیث پاک میں۔ جیسے عام دن آپ گزارتے ہیں ویسے 27 رجب کوئی اس کو سنت سمجھ کر اگر اہتمام سے فضیلت سے عبادت وغیرہ کرے تو اس کو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت میں ایک قاعدہ یاد رکھیے ہمیشہ، اپنی طرف سے کوئی چیز جب ہم لوگ متعین کر لیتے ہیں، اس کی خاص فضیلت اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کی فضیلت پھر حقیقت ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ چیز بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ مثلا 27 رجب کی رات میں عبادت کسی حدیث سے فضیلت کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے آپ ہماری بات تو شاید سمجھ ہی رہے ہیں کہ مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ کریں تو یہ ملے گا، اس طرح سے کوئی حدیث نہیں، ایک بھی حدیث نہیں ہے اسی سے۔ اگلے دن روزہ رکھے، کوئی حدیث نہیں، ایک حدیث نہیں ہے پورے ذخیرہ کتب میں، صحاح ستہ بخاری مسلم نسائی ترمذی ابن ماجہ تمام کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک حدیث پاک نہیں ہے۔ ادھر ادھر کے واقعات قصے کو ملا جلا کر اس کو اسلام کا پیوند اور شریعت کا لیبل لگا دینا یہ جاہلوں کا کام تو ہو سکتا ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو فضیلت سمجھنا، اس میں روزوں کا اہتمام کرنا، یہ سب بالکل بیکار کی باتیں ہیں۔ روزہ کوئی رکھتا ہے، نفلی روزہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے 27 رجب کی کیا ہے؟ 27 کو آپ رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رجحان بدعت کی طرف ہے۔ بہرحال اسی طرح سے اس مہینے میں بعض ایسی چیزیں بھی کی جاتی ہیں جو خرافات کے قبیل سے ہیں، جو مسلمان کو کرنے کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہے ہیں ہم لوگ، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے اس پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو ملعون اور مردود بھی قرار دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس لیے بالکل جو اسلامی تعلیمات ہے وہ بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، جیسے آسمان میں چاند اور سورج واضح ہے، دیکھنے کے لیے کسی کو بہت محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے اسلام کی جو حقانیت کی تعلیم ہے، اس کی جو درست اور صحیح تعلیم ہے بالکل واضح ہے، 2 2 4 کی طرح، اس میں کوئی ان کلیئر کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔